الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ موضوع خطابت ہے محاسبہ نفس، اہمیت و ضرورت۔ ایک دن دینا ہے تجھ کو لمحے لمحے کا حساب، ایک دن دینا ہے تجھ کو لمحے لمحے کا حساب، زیست کا اپنی ہر ایک سود و سیاں تحریر کر۔ سامعین اکرام، محاسبہ نفس شیوہ عباد الرحمن، عفت نفس کا پاسبان، تزکیہ باطن کا سامان، حقیقی مومن کی پہچان اور فلاح دو جہان کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو محاسبہ نفس کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ یہ غور کرے، وہ یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ تو نبی رحمت علیہ السلام نے اپنا محاسبہ کرنے والے شخص کو عقل مندی کا سرٹیفکیٹ دے کر مسلمانوں کو اس کی ترغیب دلائی۔ فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ حضرات، نفس ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے، اگر اس پر محاسبے کی لگام نہ لگائی جائے تو یہ ہمیشہ فواحش و منکرات اور برائیوں ہی کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اس لیے ایک سچا مومن الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اور ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کو سامنے رکھ کر کبھی محاسبہ نفس سے غافل نہیں ہوتا۔ جس طرح سے ایک عقل مند تاجر کسی کام کو کرنے سے پہلے غور و فکر کرتا ہے کہ اس کام میں مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان، اور پھر کام کر لینے کے بعد حساب کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے کہ اسے فائدہ ہوا یا نقصان، اسی طرح ایک مومن جب کسی عمل کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو غور و فکر کرتا ہے کہ آیا یہ کام کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اس میں اللہ کی رضا ہے یا شیطان کی۔ اور جب کسی کام کو کر گزرتا ہے تو رات کی تاریکی میں دل کو جھنجھوڑ کر پوچھتا ہے، بتا تجھ سے کوئی برائی تو سرزد نہیں ہوئی، طاعت کے کاموں میں کوتاہی تو نہیں ہوئی، فلاں کام تو نے رب کی رضا کے لیے کیا ہے دنیا کی خاطر۔ اور اسی کا نام محاسبہ ہے، جس کے نتیجے میں انسان گناہوں سے بچتا ہے اور نفس کا تزکیہ کرتا ہے اور جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین اس صفت حمیدہ سے خود بھی متصف تھے اور دوسروں کو بھی اس کا درس دیتے تھے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ لوگوں قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لو۔ حتیٰ کہ اپنے گورنر کو وصیت کرتے ہوئے لکھا تھا، حاسب نفس کا قبل حساب الشدہ، کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے لو قبل اس کے کہ تمہارا سختی کے ساتھ حساب کیا جائے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، جبکہ محاسبہ نفس انسان کے متقی ہونے کی علامت اور قیامت کے دن حساب میں تخفیف کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ میمون بن مہران کہتے ہیں، لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه اشد محاسبة من الشريك لشريكه، کہ بندہ اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ اس سختی کے ساتھ نہ کرے جس سختی سے وہ اپنے کاروباری پارٹنر سے حساب کرتا ہے، کہ پائی پائی کا حساب کر لیتا ہے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انما خف الحساب یوم القیامہ علی قوم حاسبوا انفسهم فی الدنیا، کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا حساب و کتاب بہت ہلکا ہوگا جو دنیا میں اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، محاسبہ نفس کی اس قدر اہمیت کے باوجود امت مسلمہ کا اکثر و بیشتر طبقہ اس سے غافل ہے۔ مسلمانوں، آج غور و خوض کی ضرورت ہے کہ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں پھر بھی سرتاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نماز
فواحش و منکرات سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن اعلان کرتا ہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتی ہوئی نہ پھرو۔ پھر بھی ہماری بہن بیٹیاں بے پردہ مارکیٹنگ کرتی نظر آتی ہیں۔ ہم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مستجابات تو سنتے ہیں، پھر بھی اپنے بچوں کو سیکسول تعلیم دینے والے کانوینٹ اداروں میں داخل کراتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم کے تحت آنے والی مصیبتیں ہمیں دعوت محاسبہ تو دیتی ہیں، پھر بھی ہم اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے۔ اور حق تو یہ ہے کہ جب ہماری زندگی کا کوئی سال گزرتا ہے تو منہج سلف کے مطابق اپنا محاسبہ کرنے کے بجائے ہیپی نیو ایئر اور برتھ ڈے جیسی تقریبات منعقد کر کے رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ مسلمانوں، محاسبہ نفس سے غفلت ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم پر حب دنیا و کراہیت الموت نے اپنا شکنجہ کس لیا ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں رچ بس گئی ہے، موت سے نفرت سی ہو گئی ہے، موت کی کوئی تیاری نہیں، اور ہم اخلاقی اوصاف سے عاری ہو کر ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ہمیں نہیں خبر کہ ایک دن ہمارے کانوں کا بھی، ہمارے آنکھوں کا بھی، ہمارے دل کا بھی حساب و کتاب ہوگا، ان سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اور معصیت الہی میں ڈوب کر ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ان سے عذاب قبر، عذاب جہنم اور قیامت کی ہولناکیوں کا خوف نکل چکا ہے۔ سامعین اکرام، اگر اب بھی ہم نے آنکھیں نہیں کھولی، اپنا محاسبہ نہیں کیا اور اپنے اعمال کا جائزہ لے کر کے گناہوں سے توبہ نہیں کی، تو وہ دن دور نہیں کہ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہوگی، اور قیامت کے دن بھی کف افسوس ملتے ہوئے کہنا پڑے گا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا۔ قبل اس کے کہ وہ دن آئے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اور یاد رکھنا ہوگا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خدا اپنی حالت کے بدلنے کا، لہذا ہمیں اپنی حالت بدلنے کی فکر خود کرنی ہوگی، تبھی اللہ تعالیٰ